اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے مخصوص ہیں پیام صبح میں۔ وقت کے ایک جید مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب سے کون واقف نہیں، ہمارے ملک کا معروف، مقبول، محبوب اور ممتاز نام۔ ٹیلی ویژن پر آپ کے پروگرامز ہم اور آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ ابلاغ دین آپ کا خاصہ اور تفسیر قرآن بالقرآن ایک اور جو خاصہ ہے آپ کا کہ لمحہ موجود کے جتنے مسائل ہیں بخوبی آپ ان کو سمجھتے ہیں، ادراک بھی رکھتے ہیں اور ان مسائل کا حل بھی آپ عطا فرماتے ہیں۔ ایک دنیا کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا، پاکستان میں پڑھا، آسٹریلیا میں پڑھا، الحمدللہ فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورۃ القریش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إیلافہم رحلة الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں پہلا سوال۔ مفتی صاحب، یہ ایک ٹیکنیکل سوال ہے۔ زکوٰۃ کی رقم منتقل کی جا رہی ہے، یعنی ایک بینک سے دوسرے بینک، درمیان میں جو بینک اس پر ایک چارجز لگاتا ہے، جیسے 1 کروڑ روپے بھجوائے زکوٰۃ کے کسی اور اکاؤنٹ میں، اچھا اس پہ بینک نے فرض کیجئے کہ کوئی 50,000 یا 1 لاکھ اپنے سروس چارجز وہ رکھ لیے، تو وہ زکوٰۃ کی جو رقم کم ہو گئی وہ کون پے کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے جی، اور اس سوال کی ایک صورت تو وہ ہے جو آپ نے بیان فرمائی، اور بعض دفعہ ایک اور صورت درپیش ہوتی ہے، وہ جب بیرون ملک سے پاکستان میں لوگ اپنی زکوٰۃ بھیجتے ہیں، جی، تو فورن ایکسچینج کنورژن کے اندر جو آپ کے چارجز لگتے ہیں، اور اسی طریقے سے کیش مینجمنٹ کے چارجز ہیں، جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ آپ نے کسی جگہ پہ دیے اور وہاں سے مثال کے طور پہ آپ نے 1 کروڑ زکوٰۃ دی، تو آپ کو جو ہے وہ 99.5 لاکھ وہاں پہ پہنچے، 50,000 نہیں پہنچے اور وہ 50,000 چارجز منہا ہو گئے۔ جی، تو اب یہاں پر اصول جو ہے نا وہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی مستحق کو براہ راست دے رہے ہیں جی، یا آپ کسی آرگنائزیشن کو ڈائریکٹلی دے رہے ہیں، جی،
تو اب یہاں اگر یہ پیسے کٹ کر اس کے پاس پہنچے تو زکوٰۃ صرف آپ کی اتنی ادا ہوگی جو اس تک پہنچی ہے. تو یہ جو 50,000 اور 1,00,000 ہیں یہ آپ کو اضافی دینے پڑیں گے. اسی لیے بعض حضرات اکثر ہمیشہ یہ رائے دیتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو بھی اور کمپنیز جو زکوٰۃ ادا کر رہی ہوتی ہیں اس طرح یا کوئی انفرادی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے صدقے کی مد میں مزید رکھے اس کے اندر. اچھا. تو کم از کم آپ کی مثال کے طور پہ جیسے ابھی آپ نے مثال دی تھی کہ اگر وہ 1,00,000 روپے کہیں سے منتقل ہو رہے ہیں 1 کروڑ روپے جس میں 1,00,000 روپے 1% چارجز آئیں گے اس کے اندر تو پھر وہ 1,00,000 روپے صدقہ تو 1 کروڑ زکوٰۃ اور 1,00,000 صدقہ اس طرح منتقل کریں تو کم از کم زکوٰۃ پوری منتقل ہو جائے گی. اس کی زکوٰۃ پوری اضافی رقم چارجز کی اپنی جیب سے دینی ہوگی آپ کو کیونکہ مستحق تک پہنچانا یہ موتی کی ذمہ داری ہے. زکوٰۃ ادا کرنے والی کی ذمہ داری ہے کہ بینیفیشری تک زکوٰۃ پہنچے اور زکوٰۃ پہنچانے میں جو خرچہ ہے وہ تو وہی برداشت کرے گا جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے. تو عام طور پہ اس میں کوتاہی ہوتی ہے اور لوگ اس کا لحاظ نہیں رکھتے خاص طور پہ بیرون ملک سے جب پیسے آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے رشتہ داروں کو چاہے زکوٰۃ ادا کی چاہے جس کو بھی زکوٰۃ ادا کی زکوٰۃ کٹ کے پہنچے گی تو یہ جو آپ کی تو آپ کی زکوٰۃ کم ادا ہوئی تو آپ کو پوری زکوٰۃ ادا کرنی ہے. تو جو پیسے آپ کے کٹ گئے وہ یا تو آپ اس کو اضافی پیسے بھیجیں یا آپ اس کی ادائیگی کی فکر کریں کیونکہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. یہ سروس چارجز زکوٰۃ کے پیسے سے ادا نہیں کیے جا سکتے. ٹھیک ہے بالکل. اچھا لیکن آپ نے جو ایک بات فرمائی وہ ذرا میں چاہتا ہوں کہ اس میں کلیئرٹی آ جائے کہ 1 کروڑ روپے بھجوائے اس میں سے 1,00,000 روپے کاٹ لیے فرض کیجئے بینک نے سروس چارجز کی مد میں تو 99 لاکھ. تو آپ نے فرمایا کہ 99,000 تو زکوٰۃ کی مد میں چلے گئے اور 1,00,000 صدقے میں دے دیے جائیں. آپ نے یہ فرمایا نا 1,00,000 اضافی بھیجیں 1 کروڑ 1,00,000 بھیجیں اس کے اندر. جی تو اور جو 1 کروڑ 1,00,000 جو 1,00,000 ہے وہ کس مد میں جائے گا؟ وہ تو آپ کا چیریٹی چلی جائے گی نا کامن چیریٹی جس کے اندر کوئی صدقہ واجبہ نہیں ہے. اچھا یعنی صدقہ واجبہ نہیں ہے وہ. اچھا 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 وہ صدقہ نافلہ ہے. صدقہ نافلہ میں جا سکتا ہے. یعنی آپ اصل میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس مد میں جو بھی خرچ ہوگا زکوٰۃ بینیفیشری تک پہنچانے میں وہ بھی ایک صدقہ ہی آپ کو اجر ہی ملے گا. ظاہر سی بات ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں اس میں خرچ کر رہے ہیں تو آپ اضافی پیسے بھیجیں تاکہ زکوٰۃ کم از کم اور یہ آپ کو ڈے 1 پہ بینک بتا دیتا ہے کہ بھائی اتنے چارجز کٹیں گے. مثال کے طور پہ کوئی انگلینڈ سے پاکستان بھیج رہے ہیں تو وہ بتا دیں گے آپ کو کہ بھائی آپ کے اتنے پیسے کٹ جائیں گے اور اتنے پیسے وہاں تک پہنچیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات اور مفتی صاحب آپ فرمائیے کہ زکوٰۃ ہم ناپ تول کے نکالتے ہیں. اب زکوٰۃ فرض کیجئے مجھے دینی ہے 2 لاکھ تو میں گن کے 2 لاکھ روپے نکال رہا ہوں. اگر کوئی 2.25 لاکھ روپے کوئی دے دے 2 لاکھ کی جگہ تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا حیثیت کیا مقام رکھتا ہے؟ یقیناً بہتر عمل ہے. جھکتا ہوا تولنا چاہیے. جب سیلر کو بیچنے والے کو یہ کہا کہ جھکتا ہوا تولو تو اللہ کے راستے میں جب دینا ہو تو یہ تو انفاق ہے اللہ کے راستے میں ادا کر رہا ہے تو اس میں اس طریقے سے گن گن کر کیوں دے. صرف بس اس میں ہمیشہ گنے تو صرف اس لیے کہ تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ہے کتنی. ٹھیک ہے ہاں. اور پھر اس کے بعد کچھ اضافی ہی دینی چاہیے. بھائی آپ دیکھیں اصولی طور پہ کیا آیا ہے کہ جب آدمی کی فرائض میں کمی رہ جاتی ہے تو محشر کے میدان میں وہ نوافل سے پوری کی جائے گی. اسی طرح زکوٰۃ کی کمی جو ہے وہ بھی صدقات سے پوری کی جائے گی. اس دن اس کو آپ کمپنسیٹ کیا جائے گا کہ جو فرض میں کمی رہ گئی. تو ہم اس میں خاص طور پہ اس بات کا اہتمام کریں کہ ہمیشہ اضافی ہی دیا کریں اور اس میں آدمی کو بالکل اس طریقے سے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ گن گن کے وہ ایک یونٹ کا حساب کر کے اور پھر پورے ہی 2 لاکھ روپے تو آپ اگر اضافی رقم دے دیں گے تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زکوٰۃ دینے کے حوالے سے
صحابہ کا عمل کیا ہوتا تھا، یعنی اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اچھا بعض افراد یہاں پر کہ اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، تو اپنے جو ایسٹس ہیں ان کو الگ کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ، بہت سارے طریقے، نابالغ بچوں کے نام پر اثاثے رکھ دیے جاتے ہیں اور بہت سارے کام وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو زکوٰۃ تو زیادہ سے زیادہ دینی چاہیے، اور یہ نوافل نہیں، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ہمارے جو اعمال میں کمی پائی گئی تو نوافل وہ پورا کریں گے حشر کے میدان میں۔ لیکن ایک آدمی خود جھکتا ہوا زندگی میں بھی دے رہا ہے لوگوں کو، اور جب اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ دے رہا ہے تو 2 لاکھ اگر زکوٰۃ بنتی ہے مثال کے طور پر، تو وہ 2.25 لاکھ روپے دے کے اے اللہ تو نے تو دیے ہیں مجھے یہ۔ بے شک اسی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ زندگی میں اپنا پابندی یہ رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ تو فرض ہے، اور زکوٰۃ دینے والے کو کوئی سخی نہیں کہتا، اللہ کے نزدیک بھی یہ سخی نہیں ہے۔ سخاوت زکوٰۃ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ سبحان تو اللہ۔ اپنی مد میں جو بھی انکم آتی ہو، کوئی نہ کوئی فی سبیل اللہ کی مد جو ہے نا، انفاق فی سبیل اللہ کی مد 1% 2% ضرور اپنے پلے باندھ کے رکھے ہر مہینے۔ یہ صدقات جو ہیں اس کے مال کی حفاظت ہے، بیماریوں آفتوں سے حفاظت ہے، تو کم از کم آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں میں شمار ہو جاتا ہے، انفاق کرنے والوں میں جو اس کا اجر ہے وہ اس کو مل جاتا ہے۔ کیونکہ مال کا ایک حق تو یہ ہے، مال پاک ہوتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے، لیکن مال کے اندر جو اضافہ ہوتا ہے وہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہوتا ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کرنے سے ہوتا کیونکہ اللہ کسی کا احسان اپنے پہ نہیں رکھتا، اور اللہ نے تو بڑا اس کو قرض چڑھا کہا ہے، وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اسے قرض کہا ہے۔ قرض تو ڈیمانڈ لائبلٹی ہوتی ہے، اللہ جل شانہ تو واپس لوٹا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کھاتے میں نہیں رکھتے، نہیں، اور بڑا چڑھا کے لوٹاتے ہیں۔ منیمم 10%، میکسیمم تو 700%۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو جو معاملہ ہے نا، بس سودا بن دیکھے کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سودا اللہ۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے جب آدمی خرچ کرتا ہے، اور ہر آدمی سے اس کی صلاحیت کے مطابق مانگا گیا ہے۔ کسی کے لیے جو ہے وہ 10 لاکھ بہت اہم ہے، کسی کے لیے 100 روپے بہت اہم ہے، تو 100 روپے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا 10 لاکھ والے خرچ کرنے کو مل رہا ہوگا، کیونکہ وہ تو اس کے اعتبار سے جتنا مال دیا اس اعتبار سے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم لوگ، اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہر چیز زکوٰۃ سے پوری کرنے کی کوشش۔ زکوٰۃ تو ایک خاص عمل ہے بھئی، زکوٰۃ تو غیر مسلم کو بھی نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ کی اصول ہے نا، اس کے بینیفیشری متعین ہے۔ فی سبیل اللہ ایک مد ہے جو انسانیت کے لیے ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی مد جو ہے وہ ہر ایک کو اپنے گھر میں اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ صدقات نافلہ جو ہے نا، انفاق فی سبیل اللہ، اس کا اہتمام کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں دینے کا۔ تو آپ مسجد میں بنا سکتے ہیں، مسجدیں بنا سکتے ہیں، کنویں کھدوا سکتے ہیں، راستے بنا سکتے ہیں، لوگوں کی آپ بے شمار اس کے جو ہے نا ذرائع ہیں جو ان پہ آپ خرچ کر سکتے ہیں، اگر آپ نے اپنی آمدنی میں کوئی نہ کوئی مد فی سبیل اللہ کی رکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایک سوال اور بھی اس ذیل میں ہے، لیکن مزید سوالات بھی تھے، میں رکھ ہی دیتا ہوں سوال آپ کی خدمت میں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی انفاق میں کوئی 10 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے اور ایک آدمی 100 روپے خرچ کر رہا ہے، تو دونوں کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ ایک آدمی جو 10 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے، وہ کوئی 10 کروڑ اس کے پاس ہیں، 10 لاکھ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ وہ آدمی جو 100 روپے خرچ کر رہا ہے، اس کے پاس ہیں ہی 200 روپے، اور اس نے کہا کہ 200 روپے میرے پاس ہیں تو 100 روپے میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ تو دونوں انفاق میں کیا زمین آسمان کا فرق نہیں ہوگا؟ زمین آسمان کا فرق ہوگا، بالکل زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ اس نے تو اپنی 50% لگا دی نا آمدنی، اس نے تو 50 لاکھ کی محبت میں 50% لگا دی نا، تو وہ تو اس کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہر آدمی سے اس کی صلاحیت کے مطابق اللہ تبارک لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی جو وسعت تھی وہ اس نے تو اپنی 50% آمدنی اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کی محبت میں۔ تو ظاہر سی بات ہے اس سے کہیں زیادہ بڑا ہوا ہے اس کا درجہ، جو بظاہر آپ کو رقم، لیکن عمل کا تو گنا نہیں جائے گا نا، عمل کا تو وزن ہوگا، ان اعمال بنی آدم لیوزن، اس کا تو وزن ہوگا نا۔ وزن بقدر اخلاص و محبت آتا ہے، تو وہ جو وزن ہے نا اس 100 روپے کا، وہ کہیں زیادہ بڑھا ہوا ہوگا اس سے۔
کیونکہ ظاہر تھی بات ہے 50% اس نے لگا دی تو یقیناً وہ بڑھا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اظہار الحسن صاحب کا سوال ہے کراچی سے. خالد نے عمر سے $200 لیے اور اس کی جو ادائیگی پاکستانی رقم میں طے کی کہ وہ پاکستان میں جو اس دن کے ڈالر کے ریٹ ہوں گے اس حساب سے رقم یعنی کنورژن کر دے گا. تو کیا یہ طریقہ درست ہے دین کے نزدیک کہ جس دن اس نے پیسے لیے تھے ڈالر کا ریٹ کچھ اور تھا، جس دن وہ دے رہا ہے ڈالر کا ریٹ کچھ اور ہے، تو وہ آج کے دن کے حساب سے واپس کر رہا ہے پیسے، تو کون سے ریٹ پر واپس کرے گا؟ دیکھیں اس کے اندر دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ٹرانزیکشن دو طرح سے ہو سکتی ہے جو سوال میں ذکر ہے. یعنی مثال کے طور پہ میں آپ سے $200 قرض لے رہا ہوں، یہ ایک ٹرانزیکشن. ٹھیک ہے. میں آپ کو $200 بیچ رہا ہوں، یہ الگ ٹرانزیکشن ہے. ایک تیسری بھی ہے جو اس کے اندر کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے $200 لے رہا ہوں اور جب میں آپ کو ادا کروں گا تو اس دن کے جو $200 کا PKR ہوگا وہ آپ کو ادا کر دوں گا. جی یہی کیس، یہی تین صورتیں ہیں. اگر تو $200 میں نے آپ سے لیے ہیں اور آپ کو یہ کہا ہے کہ میں $200 آپ کو لوٹا دوں گا، قرض لیے ہیں اور آپ کو قرض میں بھی یہی کہا ہے کہ اس دن $200 آپ کو لوٹا دوں گا، یہ جائز ہے، قرض کی صورت ہے، جائز ہے، جتنا لیا ہے اتنا لوٹا دیا. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے مجھے $200 سیل کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور سیل کر کے آپ نے یہ کہا ہے کہ بھائی اس کا آپ پیسے ادھار میں مجھے دے دیجئے گا 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، جب بھی لوٹائیں گے تو اس دن جو PKR کا ریٹ ہوگا وہ آپ مجھے دے دیجئے. ٹھیک ہے. تو میں نے ڈالر PKR کے عوض میں سیل کیا آپ نے. یہاں پر یہ جائز نہیں ہے. یہ اسی صورت میں جائز ہے جب کہ آج آپ PKR کا ریٹ لاک کر دیں. یعنی مثال کے طور پہ آپ نے کہا 278 تو 278 کا ریٹ ہے اور آپ مجھے 278 کے حساب سے یہ پیسے دے دیجئے. ٹھیک ہے. اس دن کا نہیں، آج کا ریٹ. جی ہاں. تو جب بھی پیسے بیچے جائیں گے ادھار ہوگا تو اس میں ایک طرف تو یہ ہے کہ آمدنی یعنی ایک کم از کم یا تو میں ڈالر دے دوں یا آپ PKR دے دوں، کوئی ایک طرف سے عوضین میں سے کسی ایک عوض کا تبادلہ ضروری ہے. دوسری چیز یہ امپورٹنٹ ہے کہ ریٹ آج کا لاک ہو جائے گا، آج کا ریٹ لاک ہو جائے گا. تیسری چیز وہ ہے جو اس میں بیان کی گئی ہے. یہ جو صورت ہے کہ جس کے اندر پیسے $200 میں نے آپ سے لیے اور $200 لینے کے بعد میں نے یہ کہا کہ جب بھی میں ادا کروں گا تو اس دن جو $200 کا ریٹ ہوگا وہ آپ کو دے دوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ درست نہیں ہے. اس کی درست صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر تو یہ قرض ہی کا معاملہ ہے تو میں آپ سے یہی کہوں کہ میں آپ کو $200 ادا کر دوں گا. ٹھیک ہے. اور اس دن اگر میں $200 ادا نہیں کر سکا اور اس دن میں نے $200 کے عوض PKR آپ کو ادا کر دیا تو یہ آپ کے لیے جائز ہو جائے گا. یعنی اصل بات جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ کلیئر کر لیں کہ یہ قرض ہے یا سیل ہے. قرض ہے یا سیل ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں میں کیا فرق ہوا؟ قرض ہے یا سیل ہے؟ نا قرض ہے، میں نے آپ سے $200 قرض لیے، اب میں $200 آپ کو 1 مہینے کے بعد واپس کر رہا ہوں، ختم ہو گئی بات. سمپل ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ اب میں نے آپ سے پیسے لیے $200 اور میں نے کہا کہ اب میں آپ کو پیسے دوں گا 1 مہینے بعد، لیکن وہ جو اس دن جو ریٹ ہوگا 1 مہینے بعد وہ دوں گا. ہاں تو آپ نے یعنی آپ نے معاملہ کرتے وقت یہ کہہ دیا کہ میں آپ کو نجیب صاحب ڈالر نہیں لوٹاؤں گا، جی جی PKR لوٹاؤں گا، پاک روپی لوٹاؤں گا ڈالر کے اس دن کے ریٹ کے مطابق، جو کہ حرام ہے. جو کہ حرام ہے. بس اتنی یعنی کلیئر ہو گئی یہ بات ہے. اور اس میں کوئی اضافی اماؤنٹ یا نیچے بھی ہو سکتا ہے. اگر ڈالر نیچے چلا گیا، اب اللہ کرے کہ نیچے مزید نیچے چلا جائے تو پھر نقصان کسی کا نہ ہو. اسی اماؤنٹ پر جو اماؤنٹ میں نے آپ کو دی تھی مہینے بھر پہلے وہی اماؤنٹ آپ سے لے رہا ہوں. اچھا بشارت صاحب،
سوال ان کا یہ ہے کہ کیا زندگی میں ترکے کے اعتبار سے میں حصہ کر سکتا ہوں، یعنی سب کو تقسیم کر سکتا ہوں؟ اگر ہبہ نہ کروں اور وصیت کر دوں اولاد کے لیے تو یہ جائز ہے؟ دیکھیں اس کے اندر دو اہم باتیں ہیں، بہت اہم بات ہے۔ ایک تو یہ کہ تین چیزیں ہوتی ہیں، ہم اس میں بعض دفعہ خلط مبحث ہو جاتا ہے اور ہم چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں۔ ایک ہے ہبہ، ایک ہے وصیت اور ایک ہے میراث۔ ہبہ انسان زندگی میں کر سکتا ہے اور اپنی زندگی میں کسی کو مالک بنا سکتا ہے۔ ہبہ کے اندر شرط یہ ہے کہ زندگی میں اگر آپ کسی کو ہبہ کریں گے تو اگر اولاد کو ہبہ کر رہے ہیں تو آپ اکراس دا بورڈ سب کو برابر کریں گے، یعنی بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں رکھنا چاہیے، یہی مستحب ہے، یہی بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی نے کوئی فرق رکھ لیا کسی وجہ سے، یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی بیٹے نے خدمت زیادہ کی ہوتی ہے، کوئی بیٹے باہر چلے گئے ہوتے ہیں اور کوئی بیٹا ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، وہ خدمت زیادہ کرتا ہے، اس کی خدمت کی وجہ سے اگر والد زیادہ دینا چاہتے ہیں، اس کو ہبہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ اچھا، اور اگر کسی وجہ سے انہوں نے وراثت کے مطابق بیٹے کو ڈبل حصہ اور بیٹی کو ایک حصہ گفٹ کر دیا تو بھی، اور گفٹ کی باقی ساری شرائط پوری کر دی تو گفٹ تو مکمل ہو جائے گا، یعنی ہبہ ہو جائے گا۔ ان کو سنت پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے گناہ ہوگا، ہبہ پورا ہو جائے گا، گفٹ ہو جائے گا، بشرط ہے کہ ملکیتی حقوق منتقل کر دیں، ان کو مالک بنا دیں۔ یہ تو ہے زندگی میں۔ زندگی میں کوئی اولاد اپنے والد سے وراثت کا مطالبہ نہیں کر سکتی کیونکہ وراثت کا کوئی حق نہیں آتا۔ یہ تو ہے خالصتاً ہبہ کا معاملہ۔ ہبہ آپ زندگی میں کر سکتے ہیں بالکل، بس اس کو مالک بنانا چاہیے، ملکیتی حقوق دینے چاہیے، اور جتنے ورثہ ہیں ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ بھائی اس کو ہبہ ہوا ہے، سب کو ہوا ہے تو سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہوتی ہے وصیت۔ وصیت بنیادی طور پہ ایک بات تو یہ ہے کہ وصیت وارثوں کے لیے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وصیت کے اندر آدمی اگر کوئی حقوق اللہ ہیں، اور یا یہ کہ مثال کے طور پہ آدمی کے ذمہ کوئی حقوق العباد ہیں، لوگوں کے قرضے دینے ہیں، لوگوں کے پیسے دینے ہیں، لوگوں کی امانتیں دینی ہیں، جی، تو ان کی وصیت بھی 1/3 مال کے اندر کر سکتا ہے، 1/3 کے اندر، یا کوئی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو اس کو کر لیں۔ تو خاص طور پہ نمازیں قضا ہیں، روزے قضا ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، لوگوں کے پیسے دینے، ان سب کی وصیت تو آدمی کو تیار رکھنی چاہیے۔ وارثوں کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، میرے بعد مکان میں یہ رہے گا، میرے بعد یہ رہے گا، میرے بعد یہ رہے گا۔ وصیت وارثوں کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ وصیت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہاں بعض جگہ پہ وصیت کرنا واجب ہے، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ جس میں وہ اولاد کی اولاد، مثال کے طور پہ بیٹے کا زندگی میں انتقال ہو گیا تو اب پوتوں کی میراث نہیں ہے دادا کی جائیداد میں، تو آپ یہاں پر دادا کو چاہیے کہ وہ وصیت کر کے جائیں پوتوں کے لیے، 1/3 میں سے وصیت کر کے جائیں، یا ہبہ کر دے، یا زندگی میں ہبہ کر دے، تاکہ ان کا حصہ مل جائے، کیونکہ ان کو میراث میں سے تو کچھ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا، میراث بالکل الگ چیز ہے۔ میراث ہوگی کہ انتقال کے بعد سارے اخراجات میں نہ کر کے جو تکفین میں اخراجات ہوئے، اور قرض ادا کرنے کے بعد، وصیت ادا کرنے کے بعد، اب جو ترکہ بچے گا اس میں میراث ہوگی۔ ٹھیک، یہ میراث کا حکم ہے۔ بالکل یہ کلیئر ہے۔ تین الگ الگ چیزیں ہیں، تین الگ الگ چیزیں ہیں بالکل، اور یہ بنیادی نقطہ یہ کہ جو ورثہ ہیں ان کو وصیت نہیں کی جا سکتی، بنیادی بات یہ ہے۔ اچھا، اب یہ اور اگر کسی نے کر بھی دیا نا تو یہ صرف اور صرف وصیت کرنے والے کی خواہش ہے، اب وارثوں کے اوپر جاتا ہے کہ وہ اس خواہش پہ عمل کریں یا نہ کریں۔ ٹھیک ہے، نہیں کیا اس خواہش پر جو والد نے کر دی تھی وارث کے لیے وصیت، کیا اس پر عمل ہو سکتا ہے؟
اگر ورثہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا حصہ چھوڑنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی اس گھر میں رہے، ہاں یہ گھر میری بیوی کا رہے، ٹھیک شرعاً کوئی حق نہیں بنتا اس بیوی کا، ٹھیک ہے کیونکہ یہ وصیت ہے، وہ تو 1/8 ہوگا جو بھی ہوگا۔ ٹھیک اولاد یہاں پر یہ کہتی ہے کہ نہیں، ہم اپنی والدہ کے لیے اپنا حصہ چھوڑتے ہیں ہاں اور بخوشی ٹھیک برضا، ہے ہاں تو وہ وہ ایک اتفاق سے آپس وصیت سے قریب ہو گئی قریب بات ہو گئی بات، تو کیونکہ وہ انہوں نے اپنا حصہ ہاں اپنی ماں کے لیے اپنی والدہ کے لیے اپنی خوشی اور رضا سے چھوڑ ان دیا، کو ہبہ کر دیا، ٹھیک تو ہے، گویا اور ان کی طرف سے ہبہ ہو جائے گا والدہ کو ان کا حصہ۔ ٹھیک ہے، زبردست یہ بات ہے، لیکن وصیت ورثہ کے لیے نہیں ہو کوئی سکتی، نہ یہ دینی اصول ہے، اصول ہے بالکل، لا وصیت لوارث۔ ٹھیک اچھا یہ 2 سوالات ہیں عبدالحفیظ صاحب کے، اور دونوں سوالات بہت بڑے سوالات ہیں۔ پہلا سوال چھوٹا سا ہے لیکن سوال کا قد بہت بڑا ہے۔ ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، اسلام نے اس نازک مسئلے کے حل کے لیے کیا رہنمائی دی ہے؟ بظاہر چھوٹا سا سوال۔ مفتی صاحب 24 میں جو خلا کے کیسز تھے، کراچی کی بات کر رہا ہوں میں، وہ 23 کے مقابلے میں ڈبل سے زیادہ ہو گئے، یہ میڈیا کی رپورٹ ہے۔ 23 میں جتنے یہ طلاق خلا کیسز تھے، 24 میں یہ ڈبل ہو گئے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور طلاق کے تعلق سے ہمارا دین جو قدم قدم پہ رہنمائی ہماری کرتا ہے، اور حلال چیزوں میں سب سے زیادہ برا عمل جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ غضب میں آ جاتا ہے، وہ طلاق کے الفاظ، طلاق کا عمل۔ اللہ اکبر، رحمان گھر بسانا چاہتا ہے، شیطان گھر اجاڑنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس پر بہت گفتگو بار بار ہوئی ہے ہمارے پروگرام میں، سماجی حوالے سے کچھ بات فرمائیے، کیوں یہ یعنی اس طرف ہم اس گھناؤنے عمل کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں؟ سوسائٹی کیوں خراب ہو رہی ہے؟ کیا وہ دین سے دوری ہے؟ پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ طلاق کتنا مکروہ عمل ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ حلال چیزوں میں سب سے ابغض الحلال ہے۔ اللہ اکبر، سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل، ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں انیک بھائی، یہ جو ہے نا معاشرے کا جب سوشل فیبرک کا تانا بانا ہلتا ہے نا جب اس کا، تو اس کا اسٹیک ہولڈر کوئی ایک نہیں ہوتا، اس کا بگاڑ میں کوئی ایک نہیں ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس میں معاشرے کے کئی کردار ہوتے ہیں جنہوں نے اس موقع پہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی ہوتی۔ سب سے پہلا جو اس کے اندر ہوتے ہیں وہ اسٹیک ہولڈر ہے ماں باپ، جنہوں نے بچے کی تربیت کرنی ہوتی ہے، لڑکے کی یا لڑکی کی، صحیح بات۔ اس کی اٹھان۔ دوسرا بڑا کردار اس کے اندر شامل ہوتا ہے اساتذہ کا، اس کے فوراً بعد، کہ ان اساتذہ نے اس پودے کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، کانٹوں کی سب کچھ اب تراشنا بھی ہے، اس کو بنانا بھی ہے، اس کی شخصیت کو بھی سنوارنا ہے، اس کے اندر برداشت بھی پیدا کرنی ہے، اس کے اندر معافی درگزر بھی پیدا کرنی ہے، اس کے اندر احساس کا جذبہ پیدا کرنا ہے کہ سامنے والے کی بھی کچھ احساسات ہوتے ہیں، احساسات۔ تیسری بڑی چیز جب اس کے بعد آتی ہے، وہ آتا ہے پھر معاشرہ، جب وہ بچہ یا بچی معاشرے میں داخل ہوتی ہے۔ معاشرے کے اندر ایک سب سے بڑا مسئلہ جو اب آیا ہے، وہ اب ایک اور بہت بڑا اسٹیک ہولڈر شامل ہو گیا ہے، اور وہ ہے میڈیا، جس میں سوشل میڈیا ہے، جس میں موبائلز ہیں، جس میں 85 چیزیں ہیں۔ یہ اتنا بڑا اسٹیک ہولڈر پہلے کبھی بھی نہیں تھا جتنا بڑا اب معاشرے کے ڈسکورسز میں یہ اسٹیک ہولڈر بن گیا ہے۔ اچھا، وہ بے لگام گھوڑا ہے ہمارے یہاں، بالکل ہی پوری دنیا میں بے لگام گھوڑا ہے، پوری دنیا پریشان ہے، ہم نہیں پوری دنیا پریشان ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور سب سے بڑی چیز جو شامل ہوئی ہے، وہ پوری دنیا کا ایک ماحول ہے جس کے اندر خاص طور پہ انسان اپنی ذات کے اندر اتنا گم ہے، اور خود پسندی میں اتنا شکار ہے خود پسندی کا، کہ اس کی 85 چیزیں ہیں جو صرف خود پسندی کے لیے ہیں۔ یعنی
ایسا لگتا ہے کہ آگے آنے والے تو شاید اپنی محبت میں ہی مرا کریں گے. ایسی ہر چیز میں سیلفی ہے، اپنی فوٹو ہیں، اپنی چیزیں ہیں، بس کسی طرح خود پسندی. خود پسندی کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دوسرے کے احساسات کا خیال لحاظ رہتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد جب آپ کی پروان یہ ہے تو پھر ایک اور سب سے بڑا مسئلہ آگے اسٹیک ہولڈر آتا ہے. وہ اسٹیک ہولڈر ہے سسرال. سسرالی معاشرہ جو ہے نا وہ تو ہمارا ظالم معاشرہ ہے. اس کے اندر توقعات کا اتنا بڑا دروازہ ہے کہ اس تک تو کوئی اتر ہی نہیں سکتا، گزر ہی نہیں سکتا اس سے. پھر اب جب آپ یہاں پر داخل، اب دیکھیں نا قرآن کریم نکاح کو کہہ رہا ہے کہ اس سے مودت آتی ہے، رحمت آتی ہے. یعنی اگر آپ قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ رشتوں میں محبتیں اور رحمتیں کس چیز سے آتی ہیں تو قرآن جواب دیتا ہے نکاح کے ذریعے آتی ہیں، نکاح سے آتی ہیں. نکاح کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہے ہمارے ہاں کہ اتنی بڑی زندگی میں کوئی داخل ہو رہا ہے، اس سے پہلے نہ کسی نے اس کو کوئی رشتوں کا تعارف کرایا، نہ زندگی گزارنے کا نبھانے کا کوئی سلیقہ بتایا، نہ اسے یہ بتایا کہ بھائی اس رشتے کا تقدس کیا ہے، اللہ کے نزدیک تمہاری اہمیت کیا ہے. اور ایک اور بہت بڑا نقصان ہوا. وہ نقصان یہ ہوا کہ باپ کو اور شوہر کو، ماں کو اور بیوی کو، یہ جو ٹائٹل ہے نا یہ ٹائٹل معیوب لگنے لگے. ماں بننا عیب بن گیا، باپ بننا عیب بن گیا. یعنی کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے اس بات کو کہ جب تم ماں کے ٹائٹل میں آتی ہو تو اللہ کے نزدیک تمہارا درجہ کہاں پہنچتا ہے. اللہ اکبر. جب جب باپ بنتے ہو تو اللہ کے، بھائی آپ سوچیں اس سے پہلے یہ درجہ تھوڑی تھا کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری رضا میں اللہ کی رضا ہے، تمہارے قدموں کے نیچے جنت ہے، تمہارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تمہارا درجہ کہاں بلند ہو رہا ہے، تمہیں کوئی محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو حج اور عمرے کا ثواب ہو رہا ہے. یہ ٹائٹل تو بنا ہی ملا ہی ماں باپ کی وجہ سے کہ تمہارا ایک، آپ کا ایک رول چینج ہو گیا. یہ جو رول ہے آپ سوچیں نا، یعنی کوئی ماں بننا نہیں چاہتا، باپ بننا نہیں چاہ رہے. تو کیا وجہ ہوئی ہے کہ معاشرے کی اقدار میں ان رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا، رشتوں کا ان کی عظمت ختم ہو گئی. ان رشتوں کو جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر اجر رکھا ہوا ہے، یعنی آپ سوچیں نا وہ بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ گناہ معاف کر رہے ہوتے ہیں، ان تکلیفوں میں گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں. اسے کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. آپ پھر شوہر کے ساتھ بھی یہی ہے کہ دیکھیں نیک بھائی، ان رشتوں میں، یہ رشتے جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر تو اعتماد ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کا احساس ہوتا ہے. اعتماد، احساس، عزتیں، اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہوتا نیک صاحب کوئی بھی. اس کی ریپلیسمنٹ پیسہ نہیں ہوتی، اس کی ریپلیسمنٹ اے ٹی ایم کریڈٹ کارڈ نہیں ہوتا. اگر آپ کو سامنے والے ایک رشتے کا احساس بھی نہیں ہے، اس سے آپ کو اس پہ اعتماد بھی نہیں ہے، آپ اس رشتے کو اپنے گھر میں عزت نہیں دے سکتے، تو forget about it. آپ بھول جائیں اس بات کو کہ کوئی محبت آئے گی. Love is an action, not a noun. اللہ تبارک و تعالی محبتیں آسمانوں سے اتارتے ہیں دلوں میں. یہ جو محبتوں کا فقدان ہے نا، یہ کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اغراض، غرض پسندی، اغراض خود غرضی اس درجے آ گئی ہے. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوا جو اس سے پہلے ہمیں کوئی تقریباً 40-50 سال پہلے ایسا کبھی بھی نہیں تھا کہ بڑوں نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی. بالکل یہ ہاتھ اٹھا لیا انہوں نے. رشتوں کو کیسے نبھانا ہوتا ہے، لوگوں کو کیسے چلانا ہوتا ہے، گھروں میں اجتماعیت کیسے رکھی جاتی ہے، آنے والی بہو کو عزت کیسے دی جاتی ہے، داماد کو عزت کیسے دی جاتی ہے. وہ بڑوں کو جو بڑا بننا چاہیے تھا نا، بڑے نہیں رہے، وہ بھی چھوٹے بن گئے. انہوں نے بھی اپنی توقعات کا دروازہ اس طرح بڑھا دیا جیسے بچوں کی توقعات ہوتی ہیں. تو بڑوں کے اندر سے جب درگزر نکلا نا تو معاشرے کے اندر سے درگزر نکل گیا. ٹھیک، مجھ سے پوچھتا نا یہ برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے، میں نے کہا برداشت تو بڑوں میں سے ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ تو آپ ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے. ریاست کے بڑوں میں سے ختم ہوتی ہے تو چھوٹوں میں سے ختم ہو جاتی ہے، گھر کے بڑوں میں سے ختم ہوتی ہے تو چھوٹوں میں سے ختم ہو جاتی ہے. برداشت سیکھتا ہے نا کوئی کسی سے، درگزر کرنا تو کوئی کسی سے سیکھتا ہے. تو آپ جب پھر اس سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ جو ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر تھا، مسجد، ممبر،
اس نے اپنا وہ کام معاشرتی اقدار کے اندر، اخلاقی اقدار کے اندر وہ فعالیت ختم ہو گئی اس کی. وہ جس طرح فعال ہونا چاہیے تھا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے اور آپ کی بیٹی کی یہ شادی ہونے والی ہے، اور آپ کہتے ہیں یار نجیب صاحب مجھے جو ہے نا ان کو کوئی کورس کرانا ہے تاکہ ان کو اس کا علم حاصل ہو جائے فرض عین کہ کتنے بڑے رشتے میں داخل ہو رہے ہیں. آپ کو پورے ملک میں نہیں ملے گا. صحیح بات. آپ تلاش کرنے جائیں گے تو آپ کو نہیں ملے گا. ہمارے پاس اس رشتے کے تقدس کے لیے جو آپ نے بہت صحیح نشاندہی کی تھی کہ اس کے اندر ایمان، ایمانی غیرت اور دین کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے اس رشتے کا تقدس، عظمت ہے ہی نہیں کہ کتنا بڑا رشتہ ہے یہ. اور یہ الفاظ جو میں کہتا ہوں، میں رحمان کو خوش کرتا ہوں، یہ شیطان کو خوش کرتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اب آپ یہ سوچیں نا کہ جب ہم نے ان کو علم بھی نہیں دیا، معاشرے نے سپورٹ بھی نہیں کی، آپ نے کوئی ایسا اپنا نمونہ بھی پیش نہیں کیا، جو اسٹیک ہولڈر تھا تربیت کرنے والا اس نے تربیت نہیں کی، تو پھر ہم کیا توقع کریں گے؟ دیکھیں انیس صاحب، اگر خدا نہ خواستہ اسی پہ چلتے رہے نا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، تو آپ یہ نوشتہ دیوار ہے کہ آدمی کو، یعنی آدمی اکیلے رہنا جو ہے نا وہ ترجیح دے گا. شادی نہیں کریں گے یہ لڑکے، یہ لڑکیاں، یہ کہیں گے اور یہ شروع ہو گیا ہے، یہ شروع ہو چکا ہے. نوشتہ دیوار ہے، مطلب آپ ریٹن آن وال ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ سسٹم سپورٹ کر رہا ہے نا اس کو. سسٹم کہہ رہا ہے کیا ضرورت ہے بچوں کی لائبلٹی پالنے کی بھائی، صحیح. کیونکہ آپ نے مزاج میں تابعداری رکھی ہی نہیں. اس کو تو ماننا آتا ہی نہیں ہے. وہ کیوں اپنی زندگی کو شوہر کے تابع کرے، اور شوہر کیوں اپنے لیے اپنی چیزوں کو کمپرومائز کرے بیوی کے لیے. تو جب کمپرومائز کرنا نہیں آتا، نبھانا نہیں آتا، اپریشیٹ کرنا نہیں آتا، اڈیپٹیبلٹی نہیں آتی، تو بھائی نہیں ہوتا نا. پھر تو آپ ایسے تو رشتے نہیں نبھتے. انیس صاحب، پی آر بنانے کے الگ طریقے ہیں، پی آر نبھانے کے الگ طریقے ہیں. ہمارا سسٹم پی آر بنانا سکھاتا ہے، کارڈ، وزٹنگ کارڈ تھما دیں پی آر بن جائے گی. ارے بھائی رشتے نبھانے کے لیے تو درگزر چاہیے ہوتا ہے، برداشت چاہیے ہوتی ہے، معافی چاہیے ہوتی ہے، شکر چاہیے ہوتا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. کیا یہ سکھایا جا رہا ہے؟ اصل بات عیبوں کو کیسے چھپایا جاتا ہے، کیوں لباس سے تشبیہ دی ہے؟ اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے لباس میں عیب چھپتے ہیں، تمہاری بیڈ روم لائف بیڈ روم میں رہنی چاہیے، وہ باہر آنی ہی نہیں چاہیے، وہ ڈسکس ہی نہیں ہونی چاہیے کہیں اور. آپس میں اتنی اچھی کمیونیکیشن ہونی چاہیے کہ وہیں پہ طے کر لو سارے کا سارے. اختلافات اگر ہو بھی گئے ہیں وہ اولاد تک بھی نہیں پہنچنے چاہیے، ماں باپ چہ جائے کہ والدین تک. بھائی آپ بڑے ہو، آپ میچیور ہو، آپ ہوگا، انسان رہتے ہیں، باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اصل چیز تو سیکھنا ہی یہ ہوتا ہے کہ میں کمپرومائز کیسے کر لوں، اڈیپٹیبلٹی کیسے کر لوں. میں اس کے ساتھ آپس میں یعنی ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے، دوسرے کے احساسات کا خیال رکھنا ہوتا ہے. یہ تمام تر خامیوں کے باوجود برداشت کہ ہو سکتا ہے کہ میری بیوی اس سے بہت ساری خامیاں ہیں یا ہوں، تو اس میں تو 3 خوبیاں بھی تو ہیں، اس طرف نگاہ جانی چاہیے. میرا شوہر، اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت ساری خامیاں ہوں، لیکن اس میں کتنی خوبیاں ہیں. اور یہ صرف میری بیوی نہیں ہے، میرے بچوں کی ماں بھی ہے. اور یہ صرف میرا شوہر نہیں ہے، یہ میرے بچوں کا باپ بھی ہے. ایک فیملی لائف، ویسٹ فیملی لائف کو کھو کر احساس کر رہا ہے کہ ہم نے فیملی لائف کھو دی. اب اچھا ہم مغرب کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے بات کی، اور بالکل صحیح بات کی کہ اب ہم وہاں جا رہے ہیں کہ کیا اب سنگل لیونگ یہ بس کافی ہے ہمارے لیے. میں کیوں شادی کروں، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو؟ یعنی مجھے کیوں یہ اس طرح کے جھنجھٹ پالنے ہیں کہ میں گھر میں رہوں گا اور پابند رہوں گا، ایک فیملی ہوگی. اب یہ فیملی کا جو تقدس ہے، کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ اللہ اگر کسی کو باپ بنا رہا ہے یعنی اس منصب پر فائز کر رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. باپ کا مقام کتنا بلند کر رہا ہے. احادیث آپ نے بیان فرما دی. ماں بن رہی ہے تو ماں کے قدموں میں اللہ جنت رکھ رہا ہے،
اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس مقام کو ایک تو یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ ان تک یہ چیزیں پہنچی نہیں، ان تک معلوم ہی نہیں. دوسری بات ہے کہ ہماری سماجی تانے بانے جو ہوتے ہیں، سوشل انجینئرنگ. اب وہ ہم بار بار ایک شعر پڑھتے ہیں یہاں کہ کیسا نبی کیسا خدا، پیسہ نبی پیسہ خدا. اللہ اکبر. یعنی یارڈ اسٹک چینج ہو گئی نا. دین کیا بتاتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ اچھا آج جو دیکھا جاتا ہے کہ حسب نسب کیسا ہے، لڑکی کے پاس مال کتنا ہے، وہ خوبصورت کتنی ہے، وغیرہ وغیرہ. دین کیا بتا رہا ہے کہ اس میں تقوی دیکھو، کہ اس میں دینداری دیکھو، دینداری دیکھو، تقوی دیکھو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ دیکھو. اب ہمارے معاشرے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں ہم اور آپ اسی معاشرے میں رہتے ہیں نا. ہمارے خاندان، ہماری ایکسٹینڈڈ فیملیز، ہمارے کزنس وغیرہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سینکڑوں افراد سے ہوتا ہے. کس خاندان میں تقوی کو، دینداری کو نکاح کے وقت، شادی کے وقت لڑکے کو تلاش کرنا، یا یعنی داماد کو تلاش کرنا یا بہو کو تلاش کرنا، اس میں دینداری اوپر رکھی جاتی ہو؟ نہ ہونے کے برابر. بالکل معاشرے میں تو اب نہ ہونے کے نہ ہونے کے برابر. ہاں کچھ گھر ہیں الحمدللہ، وہ تو ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہیں، لیکن معاشرے کی جو عمومی سطح ہے، جو معاشرے کا عمومی تاثر ہے، اس کی ترجیحات تو بالکل تبدیل ہو چکی ہے نا. تو معاشرے کی اقدار بھی تبدیل ہو چکی ہیں، اقدار کا بھی آنا تو نکل جاتا ہے. دیکھیں، دینی اقدار نکلتی ہیں تو معاشرے کا تانا بانا ہل جاتا ہے. اور دینی اقدار سے مراد معاشرتی اور اخلاقی اقدار ہیں. اور اس کا ایک نقصان سب سے بڑا یہ ہوا ہے کہ پھر ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا کہ کتنا بڑا نقصان ہم کرنے جا رہے ہیں، کتنا بڑا نقصان. احساس زیاں بھی چلا گیا. احساس زیاں تو ہے ہی نہیں نا اس بات کا کہ بھائی یعنی کتنا بڑا نقصان ہم آگے کرنے جا رہے ہیں. جب طلاق کسی گھر میں ہوتی ہے، چلیں یہ تو شوہر اور بیوی اپنی شادی کر لیں گے، وہ اپنی جو سب سے بڑا الٹیمیٹ لوزر ہے نا، وہ تو اولاد ہے. اولاد ہے. وہ تو ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. وہ تو آپ وہ کبھی بھی یعنی وہ کبھی بیلنس پرسنالٹی میں آ ہی نہیں پاتی. ٹھیک ہے. اچھا آخری سوال، اس کے بعد ذرا ویڈیو کویسچنز رکھیں گے آپ کی خدمت میں. دین کا ایک مسئلہ جو ہم نے آپ حضرات سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کف کا مسئلہ. تو اگر ہم کف کا مسئلہ یعنی برابری، ہم شریر، میاں بیوی وڈ بھی ہونے والے ہیں یہ، تو ان کے درمیان اگر برابری کا خیال رکھا جائے، یہ بہت ضروری ہے. اب وہ نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اچھی چیزیں آ رہی ہیں کہ میڈیکل ٹیسٹ ہوں، ان کے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہو، دونوں کا وغیرہ ہونے چاہیے، بہت اچھی چیز ہے. لیکن جو دین بات کرتا ہے ہم سری کی برابری کی، صرف مال اور دولت میں نہیں، ذہنی سطح بھی دونوں کی ملتی ہو، ہم آہنگی ہو، ان چیزوں کا اگر خیال رکھ لیا جائے، جو کہ بعض اوقات نہیں رکھا جاتا. لڑکی کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ میری شادی کس سے ہو رہی ہے، لڑکے کو بھی نہیں معلوم ہوتا. ملاقات کرا دی وہ شادی سے پہلے کہ جناب یہ دیکھ لو اس سے تمہاری شادی ہے، لڑکی کو بتایا کہ اس سے تمہاری شادی ہو رہی ہے. تو ایک جو مینٹل ایکویشن کے لیے کیا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. دیکھیں یہ وہ جنریشن نہیں ہے کہ آپ اپنے اوپر اس کو قیاس کریں. آپ نے ان بچوں کی اٹھان جس تعلیمی نظام کے اندر کی ہے، وہاں پر یہ ضروری ہے بھائی کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ بھائی دیکھیں جو تمہارا شریک سفر ہوگا زندگی میں وہ کون ہے، اس کی کیا صلاحیتیں ہیں، اس کا گھر کیا ہے، اس کی دین پسندی کا معیار کیا ہے، وہ دین کو کیسے سمجھتا ہے. ایک بچی ہے وہ بہت دیندار ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کو کیوں اس کی پوری دینداری کو سٹیک پہ لگا رہے ہیں ایسی جگہ پہ ڈال کے جو بالکل بھی دین پسند نہیں ہے بچہ. یا ایک بچہ بہت دین پسند ہے، اس کو بچی آپ ایسی، تو دونوں کی لائف یہ جو ایکویشن ہے، یہ جو ویو لینتھ ہے، مس میچ نہ ہو. لڑکی دیندار گھرانے سے آئی ہے اور شوہر وہ جمعہ کی نماز تک نہیں پڑھتا. اب تو پھر اب آپ ڈے ون سے جو ہے وہ ایک چیزیں شروع ہو جائیں گی. آپ اس کو ایک مشقت قربانی میں اس بچی کو ڈالیں گے اور وہ پھر یہ سوچنے لگے گی. دیکھیں نا، اصل بات تو نہیں صاحب، ہمارے پروگرام میں بھی اس پہ ہوتا رہتا ہے کہ آدمی تو یہ سوچتا ہے کہ لڑکا یہ سوچتا ہے کہ میرے بچوں کی ماں کون بنے گی. یہ کون سوچ رہا ہے؟
یہ اور کون سوچ بیوی رہا یہ ہے؟ سوچتی ہے کہ میرے بچوں کا باپ کون بنے گا. یہ سوچنا چاہیے. یہی سوچنا چاہیے نا. اصل کفر تو یہ ہے جی ہاں. کہ کون سا خاندان, اس کے دادا کون ہوں گے, اس کے نانا کون, اللہ خاندان کون ہوگا اس کا, اللہ اکبر. کس اور جو جگہ پہ اٹھان ہوگی پہلے اس کی. سوچا جاتا پہلے یہی تھا, دیکھا جاتا ہم تھا, نے اپنی آنکھوں یہی سے دیکھا ہے کہ کس گھرانے کی بچی ہے, کیا ہے, اور اس گھر میں حرام تو نہیں آتا. آرام تو نہیں آتا. ان کے بڑوں کا معاملہ کیا ہے اپنے بچوں کے ساتھ, ان کے گھروں میں کیا ہوتا ہے معاملہ, جی. یہ ہے اصل بات. اللہ یہ ہے اکبر. کفر اصل میں. جی تو یہ ہے کفر. اور بچے اور اور بچیوں کو یہی دیکھنا چاہیے اپنی زندگی کے اندر. ہر لڑکی کو یہ سوچنا چاہیے, یہی دعا کرنی چاہیے کہ وہ صالح مرد میرے بچوں کا باپ بنے جو ایک اچھے امتی پیدا کر سکے. کیا بات ہے, اور سبحان یہی اللہ. لڑکا کہ اچھی ایسی لڑکی ہو جو میرے بچوں کی ماں بنے اور اچھے امتی اس سے پیدا ہو, سبحان اللہ. تاکہ میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں, ہمارے خاندانوں کے لیے صدقہ جاریہ ہوں. سبحان اللہ. نیت, دعا, فکر اسی کی ہونی چاہیے اور پروسیس بھی یہی اختیار کرنا چاہیے. اور میں تو بہت بڑے کرائٹیریاز کو نہیں کہتا, میں تو آج کل کہتا ہوں بہت ہی سمپل کرائٹیریا ہے بھائی. وہ دین پسند ہونا چاہیے. دینی شعار کے معاملے میں اس کے اندر حقارت نہیں ہونی چاہیے, اور دین بیزار نہیں ہونا. دین بیزار نہیں ہونا چاہیے بس. ٹھیک ہے, یہ کہاں یار کیا دین کی بات شروع کر دی, کیا نماز روزے بس کی بات, یہ کہاں بات شروع کر دی. یہ نہیں تو دین کا ذکر سن کر اس کے چہرے پر ناگواری کا اثر نہ ہو, بس یہ جو ہے نا بنیادی بات ہے. یہ ایک بیسک کرائٹیریا, یہ کم سے کم منیمم کرائٹیریا, کم سے کم منیمم یہ کہ آدمی اور اس کو پھر رفتہ رفتہ اسے دین سے قریب کرے. کیونکہ اگر یہ ہوگا تو یہ دین کی زرخیزی کی علامت ہے کہ آپ کی دل کی زمین زرخیز ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب کم از کم ایک سوال لے لیں ہم ویڈیو کوسچن. جناب مفتی صاحب کی خدمت میں سوال. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ احسان کرنے کا اجر کیا ہے اور احسان جتلانے کا بوال کیا ہے؟ اچھا سوال ہے. دیکھیں, احسان تو انسان کی یہ صفت ہے کہ احسان کرنا چاہیے اس کو. اللہ تبارک و تعالی, ظاہر سی بات ہے, انسان جو احسان کرتا ہے دوسرے پہ, اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں محبتیں بھی پیدا فرماتے ہیں. دوسرے کو کہا گیا ہے لا جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ احسان کا بدلہ ہمیشہ احسان ہی ہوتا ہے, تمہیں بھی اس کے بدلے میں احسان کرنا چاہیے. اور اس کو جتلا کر اپنے ثواب کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. کسی کو احسان کیا جائے تو, بلکہ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم جتلانا ہی چاہتے ہو یا تمہارے پاس اگر نہیں ہے تو بھائی تم اس سے معذرت کر لو, مت ادا کرو, لیکن ایسا احسان مت کرو کہ جس کو احسان کر کے تم جتلاؤ اس کو جتاؤ کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا, میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا, میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا. حکم یہ ہے کہ نیکی کر کے دریا میں ڈال دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی دینے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو دنیا میں بھی نوازیں گے, آخرت میں بھی نوازیں گے. آپ کے اندر تو خیر الناس من ینفع الناس, سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچے. آپ کی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچنا چاہیے. آپ لوگوں کے لیے مفتاح الخیر ہوں, آپ لوگوں کے لیے خیر کی چابی ہوں, آپ سے لوگوں کو خیر پہنچے. تو یہ تو ہر مومن مسلمان کی بنیادی صفت ہے کہ اس سے خیر پھیلتی ہے, نافیت پھیلتی ہے, لوگوں کو اس سے فائدہ ملتا ہے اور لوگوں کو اس کی ذات سے نقصان نہیں ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ایک بھی دعا اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگنی چاہیے, اور شکر گزاری کے بھی یہ الفاظ ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے احسان کرنے والوں میں رکھا, احسان لینے والوں میں نہیں رکھا. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون, بڑا شکر گزار, آپ تشریف لائے. خواتین حضرات, یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں پیام صبح میں, جو کہ آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں. پیر, منگل, بدھ اور جمعرات 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے ملک کے جید علماء گفتگو فرماتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں. اس طرح ہمارا پورا ہفتہ مکمل ہو جاتا ہے. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں علم تمہیں نجات دیتا ہے اور جہالت تمہیں ہلاک کرتی ہے. علم تمہیں نجات دیتا ہے اور جہالت تمہیں
ہلاک کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔